اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئینہ ٹی وی کے ساتھ آپ کا میزبان خلق ناز آپ کے پیش خدمت ہے۔ آج جو حالات اور جو واقعات میں آپ کو بیان کرنے والا ہوں وہ خالصتاً آج کے اس سینیریو میں، آج کے جو سیاسی ماحول ہے اس کے مطابق ہے، اور جو بات میں کہوں گا وہ تاریخ بھی اسے ثابت کرے گی، واقعات بھی اسے ثابت کریں گے، اور ہر چیز جو ہے میری بات کی وضاحت اور حقیقت کی تشہیر کرے گی کہ واقعی یہ بندہ جو بولا ہے یہ سچ بولا ہے۔ مثال کے طور پہ اب آپ خود اندازہ کریں کہ میں سیاست کو کس چیز کے ساتھ تولوں۔ سیاست وہ گندی غلیظ ترین چیز ہے آج کل کے معاشرے میں پہلے والی بات نہیں کر رہا، میں آج کل کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ غلیظ ترین چیز ہے جس میں آپ جتنا بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، جتنا بھی دوسرے کو منہ پر جھوٹ بول سکتے ہیں، چاہے آپ کی داڑھی اتنی ہو، چاہے آپ کی داڑھی اتنی ہو، چاہے مونچھیں ہوں، چاہے داڑھی بھی نہ ہو، چاہے کلین شیو ہوں، اور منہ پر جھوٹ جتنا زیادہ بول سکتے ہیں، اس کو سیاست کا نام دیا جاتا ہے۔ ایسی سیاست جو جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، جو سراسر جس کا پس منظر جھوٹ ہے، جس کی حقیقت جھوٹ ہے، اور جس کی پیدائش ہی جھوٹ سے ہوتی ہے، ایسی سیاست جو ہے وہ پاکستان میں آج کل کھیلی جا رہی ہے، اور بہت ہی اس کو پذیرائی بھی ملتی ہے۔ حیرانگی کی بات ہے، پذیرائی بھی ملتی ہے، اور پذیرائی بھی ایسے لوگ اس کی پذیرائی کرتے ہیں جو جدی پشتی غلام آتے آ رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ سندھ کی عوام دیکھ لیں، سندھ کی عوام کو اس پیپلز پارٹی نے وہ رگڑے دیے ہیں، چاہے وہ ہاری ہو، چاہے وہ کاشتکار ہو، چاہے وہ صنعت کار ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، اس کو اتنا رگڑا اس پیپلز پارٹی نے، اس 10% والے نے اتنا رگڑا دیا ہے کہ میں اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ لیکن دیوانے ہیں تو سندھ والے دیوانے ہیں، بھٹو کے دیوانے ہیں۔ ایک دفعہ تختہ دار پر بھٹو کیا چڑھ گیا، عدالتوں سے کیا نقص ہو گیا، کیا غلطی کر دی انہوں نے کہ بھٹو کو پھانسی دے دی۔ آپ بھٹو کے نام پر بالکل بھٹو عظیم لیڈر تھا، مانتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بھٹو عظیم لیڈر تھا، بے نظیر عظیم لیڈر تھی۔ لیکن اس کے بعد ان دونوں ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر کے بعد آنے والی جو پیپلز پارٹی ہے، اس کو پیپلز پارٹی کہنا ہی، پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو اور پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو کی سراسر توہین سمجھتا ہوں۔ یہ سراسر توہین ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ زرداری کا بیٹا جو بے نظیر سے پیدا ہوا ہے، بے نظیر جب شہید ہوئی اس وقت اس کی عمر کیا تھی، اور جب وہ سیاست میں آیا اور اس کی سیاسی پرورش 10% آصف علی زرداری نے کی، تو اس کے بعد اس کی جو تربیت ہوئی، تو اس کے بعد نکلنے والا جو بلاول ہے وہ کیا بھٹو بن گیا ہے؟ اس کا جواب آج تک کوئی نہیں دے سکا، وہ بھٹو کیسے بن گیا۔ وہ بھٹو اس وقت بنتا ہے جب اسے ووٹ کی ضرورت پڑتی ہے، جب اسے ووٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھٹو بن جاتا ہے۔ آج کل یہی بلاول زرداری جو ہے وہ کشمیر میں جا کر بیٹھا ہوا ہے، اور کشمیر میں نون لیگ اور پی ٹی آئی پر وہ الزامات لگا رہے ہیں، حالانکہ آج سے 2-3 مہینے پہلے یہی بلاول جو تھا مریم نواز کے ساتھ ایک ٹیبل پر چائے بھی پی رہا تھا، کھا بھی رہا تھا، بکواس بھی کر رہا تھا، سب کچھ کر رہا تھا، لیکن اس وقت اس کو شرم نہیں آئی کہ یہ جو مریم ہے یہ اس شخص کی بیٹی ہے جس نے مودی کو اپنی شادی پر، اپنی بھتیجی یا پوتی کی شادی پر بلایا تھا، یا جس کی بھی شادی پر بلایا تھا، ایک شادی پر مدعو کیا تھا، اس کے ساتھ اس وقت حلال تھا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کیسی سیاست ہے جس میں گندے جانور کا گوشت میں پکا ہوا سالن جو ہے اس کا شوربہ حلال ہو جاتا ہے، اس کا گوشت حرام ہو جاتا ہے۔ اب ان کے ساتھ بیٹھنا حلال تھا، اور لیکن ان کے ساتھ اکٹھا اب نام لینا جو ہے، اب جب علیحدہ ہوئے تو یہ حرام ہو گئے ہیں۔
اب دوسری بات، وہ ایسے شخص پر تنقید کر رہا ہے، عمران خان پر تنقید کر رہا ہے جس نے پاکستان کی اکانومی کو اوپر کیا ہے۔ بے شک مہنگائی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی، ہر چیز، جنگ جہاں پہ ہوتی ہے، اب معیشت کے لیے ایک ہنگامی بنیادوں پر، ایک جنگی بنیادوں پر حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے، تمام کرپٹ عناصر کے خلاف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تو وہ کرپٹ عناصر بھی تو ویسے نہیں بیٹھے ہوں گے نا، تو وہ کرپٹ عناصر کیا کرتے ہیں، وہ ملک میں مصنوعی مہنگائی لے آتے ہیں، مصنوعی مہنگائی کی وجہ سے، مصنوعی مہنگائیاں لے آتے ہیں، اس کی وجہ سے عوام پر بوجھ بڑھتا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں، یہ اس قسم کے 2 ٹکے کے پرچی والے چیئرمین جو ہوتے ہیں، جو صبح اٹھتے ہیں تو تکیے کے نیچے ایک پرچی پڑی ہوتی ہے اور کہا لکھا ہوتا ہے کہ بے نظیر نے یہ وصیت کی ہے کہ میں مر جاؤں تو اس کے بعد یہ ہوگا اور اس کے بعد یہ ہوگا چیئرمین۔ کبھی اس طرح بھی ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ کبھی وہ لیٹر دکھایا ہی نہیں گیا، کبھی وہ وصیت دکھائی نہیں گئی کہ یہ وصیت تھی جس کے نیچے یہ دستخط ہوئے ہیں، اور یہ چیز، یہ تو سٹامپ پیپروں پہ ہوتا ہے، یہ تو وکیل کو بھی بلا سکتی تھی، وہ کسی اور کو بلا کر لکھ سکتی تھی کہ میرے پاس۔ اب سیاست کا یہ حال ہو گیا ہے کہ یہ وراثتی، پہلے تو جائیدادیں وراثت میں ملتی تھیں، جائیدادیں وراثت میں ملتی تھی، گھر کی اشیاء جب بڑا فوت ہو جاتا تھا، باپ فوت ہو جاتا تھا، تو گھر کی اشیاء وراثت میں ملتی تھی۔ اب تو سیاست کی میں جو پارٹی ہے وہ بھی وراثت میں ملنا شروع ہو گئی ہے۔ زرداری آیا، وراثت میں لے کر آیا، اپنی بیوی کی وراثت میں دی ہوئی سیاست لے کر آیا، اور جب زرداری بوڑھا ہو گیا تو اس نے اب یہ وراثت جو ہے بلاول کے کندھے پہ رکھ دی ہے۔ اسی طرح نواز شریف نے اپنی ساری جو ہے بھائی کے نام اور بیٹی کے نام کر دی ہے، کیونکہ وہ خود تو آ نہیں سکتا، اس کو تو بڑی مجبوریاں ہیں پاکستان میں، اس کو کانٹے چبھتے ہیں، اس کے پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو سیاست ہے، جو وراثتی سیاست بن گئی ہے، اس کو جس شخص نے حرام قرار دیا ہے، اس شخص کے خلاف یہ پرچی والا بلاول جو ہے، بلاول زرداری، یہ پرچی والا بولنا شروع کر دیتا ہے، تو دل کرتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کے درمیان جا کے کھڑا ہو جاؤں کہ اے لوگو اس بندے سے یہ پوچھو کہ تم نے سندھ میں کیا کیا ہے۔ سندھ کے 9th 10th کے پیپروں میں بوٹی مافیا نے وہ گل کھلائے ہیں، پرچے پہلے سے آؤٹ ہو گئے ہیں، تعلیمی نظام درم برم ہے، صحت کا نظام درم برم ہے، کتا کسی بچے کو کاٹ لے تو اس کی ویکسین سندھ میں نہیں ملتی، لاڑکانہ رتو ڈیروں میں ایڈز کی بیماری چھوٹے چھوٹے بچوں میں منتقل ہو چکی ہے۔ یہ وہ بلاول زرداری تمہارے پاس، میرے کشمیر کے غیور عوام سے بھی میں اپنی کشمیر کے غیور عوام سے بھی میں اپیل کرتا ہوں، اس ویلاگ کو جو اس ویلاگ کو دیکھے، خدا کی قسم اس پر یہ واجب ہو گیا ہے کہ وہ اس کو شیئر کرے، بالکل لائک بھی نہ کرے، اس کو کچھ بھی نہ کرے، اس کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ یہ ویلاگ جو ہے یہ کشمیر تک پہنچ جائے۔ بالکل سبسکرائب مت کرو، میری آواز، میری آڈیو ایفیکٹس وہ صحیح نہیں ہے، آپ کو ویڈیو ویلاگ جو ہے وہ اتنی ایفیکٹو نظر نہیں آ رہی ہوگی، لیکن میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ یہ ویلاگ جو ہے یہ کشمیر کی عوام تک پہنچائیں کہ خدا رہا اگر تم سندھ کے حالات سے ناواقف ہو تو میں تمہارے وہ حالات تمہارے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ کشمیر میں صوبہ سندھ اس وقت تعلیمی بحران کا شکار ہے، تمام تحقیقاتی کمیٹیاں، تمام چیزیں بیکار ہو گئی ہیں، وزیر داخلہ جو ہے سندھ جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے، بوٹی مافیا کے خلاف ایکشن کرنے میں بالکل ناکام ہو چکا ہے۔ بچے کمرہ امتحان میں موبائل لے جاتے ہیں، واٹس ایپ پر ان کے جوابات آ جاتے ہیں، وہ وہاں سے کر رہے ہوتے ہیں، تمام کا تمام تعلیمی نظام زیرو ہو چکا ہے، زیرو سے بھی مائنس میں جا چکا ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے اور بیرون ملک کو پتہ چل جائے تو وہ پاکستان کی ڈگری کو ہی فیک اور نل قرار دے دیں، اور جو بھی شخص پاکستان کی ڈگری لے کے جائے گا اس کو وہیں سے پھینک دیا جائے گا کہ یہ ہم نہیں مانتے، یہ نقل سے پاس ہوا ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔
یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان کے دامن پر داغ لگانے کی کوشش کی ہے، جن کے دور حکومت میں پاکستان کے تعلیمی، صحت اور تمام اداروں پر داغ لگایا گیا ہے۔ یہ شخص کشمیر کی حالت بدلے گا۔ یہ کشمیر کو اگر لاڑکانہ بنا دے تو اس کی ذمہ دار میرے کشمیری بھائی ہوں گے۔ یہ اگر کشمیر کو ورت و ڈیرو بنا دے تو اس کے ذمہ دار یہ میرے غیور کشمیری ہوں گے۔ غیور کشمیریوں بہت ہوشیار رہنا، بالکل اس کے جلسے میں شریک ہوتے جاؤ، اس کے لیے نعرے لگاتے جاؤ، بھٹو زندہ باد۔ میں بھی کہتا ہوں بھٹو زندہ باد، عظیم لیڈر تھا، بھٹو زندہ باد۔ میں بھی کہتا ہوں بے نظیر زندہ باد، کیونکہ عظیم لیڈر خاتون، بہادر خاتون تھی۔ ایک دھماکے کے بعد دوسرے منع نہ ہوئی، لیکن پھر بھی راولپنڈی میں جلسہ کرنے کے لیے آ گئی اور آخرکار شہید ہوئی۔ میں دونوں کو زندہ باد کہتا ہوں، تم بھی دونوں کو زندہ باد کرو، لیکن جہاں پر بلاول بھٹو اور آصف زرداری کا نام آئے تو وہاں پر جب نعرہ لگے تو کہنا 10% کا نعرہ لگاؤ۔ جب 10% کا نعرہ لگاؤ گے تو ان کے دماغ اپنی جگہ پہ آ جائیں گے۔ میرے غیور کشمیریوں مت آنا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ 70 سال میں کوئی تبدیلی، تو 70 سال میں کوئی تبدیلی نہیں لایا تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آج تک 2018 تک حکومت کس کی تھی؟ نون لیگ اور اسی پیپلز پارٹی میں آپس میں تبادلہ ہوتا رہتا تھا۔ 5 سال تم کرو، 5 سال میں کروں گا، 3 سال تم کرو، 3 سال میں کروں گا۔ یہ چلتا رہا، یہ ان کی حکومتیں چلتی آ رہی تھیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ تم پرانے سیاستدانوں سے ڈسے ہوئے ہو، یہ پرانے سیاستدان ہی تھے نا، انہی والے پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے ہی پرانے سیاستدان تھے جن کی وجہ سے آج پاکستان کشمیر تک کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا۔ لیکن اب عمران خان نے جو کشمیر کے لیے سٹینڈ لیا ہے، ذرا آزاد کشمیر کو چھوڑ کر آپ مقبوضہ کشمیر میں اپنے بھائیوں سے پتہ کریں تو وہاں پر عمران خان کے نام کے ساتھ نعرے لگتے ہیں۔ کبھی بے نظیر کے نعرے نہیں لگے، کبھی ذوالفقار علی بھٹو کے نعرے نہیں لگے، کبھی نواز شریف کے نعرے نہیں لگے، کبھی شہباز شریف کے نعرے نہیں لگے، کبھی مریم نواز کے نعرے نہیں لگے، کبھی بلاول کے نعرے نہیں لگے۔ نعرہ لگتا ہے تو عمران خان کا لگتا ہے کہ عمران خان اگر کوئی بھی اس وقت لکھ لیں، اگر کوئی بھی اس وقت کشمیر کا حل پیش کر سکتا ہے اور کشمیر کو آزاد کرا سکتا ہے تو وہ ہے عمران خان، اور اس کی پالیسی جو ہے وہ دنیا بھی مانتی ہے اور دنیا بھی حیران ہے کہ وہ ایسے مقام پر دنیا کو لے آئی ہے کہ آج سے کئی سال پہلے دیے جانے والے انٹرویو میں جو اس نے کہا تھا کہ میں کسی کی امداد نہیں مجھے چاہیے ہوگی، میں کسی کی مدد نہیں لوں گا، مجھے کسی ملک کے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، اور امریکہ کو صاف جواب دے دیا ہے کہ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ میں اڈے دوں گا، نہ میں فضائی حدود استعمال کرنے دوں گا۔ کشمیر کو فتح کرنا، مقبوضہ کشمیر کو فتح کرنا، مقبوضہ کشمیر کو پاکستان میں لانا ہے ہی پاکستان کا حصہ، اس پر تو صرف اور صرف ابھی فوج اس کی ہے۔ اس کو پاکستان کے نقشے میں لانے کے لیے کچھ بھی جنگ و جدل سے مسائل نہیں حل ہوتے، ان کو ٹیبل پر لا کر یہ مسئلہ حل بھی ہوگا اور حل ہو بھی جائے گا، اور اگر نہ ہوا تو ہماری پاک فوج قمر جاوید باجوہ کی زیر سرپرستی اور زیر کمانڈ اتنی طاقت رکھتی ہے کہ یہ مقبوضہ کشمیر دو دن کے اندر آزاد کرا سکتی ہے۔ اور اس کے لیے بلاول بھٹو جو اب بھی امریکہ جانے کی تیاری میں ہے، یہ جلسے اور جلوس ختم کر کے میرے غیور کشمیری عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر کے کہ تیر پر نشان لگائے، اور تیر پر نشان لگائے، تیر کو کراس کریں، تیر کو دھتکار دیں، تیر کو ختم کریں۔ اب بلہ ہی سب کچھ ہے، اس بلے سے شیر کی پہلے پٹائی ہو چکی ہے، اس تیر کو پہلے سے ہی ہٹا دیا گیا ہے، اسی بلے نے سب کچھ کیا ہے، اسی بلے نے ان کو شکست دے کر دونوں پارٹیوں کو بے روزگار کیا ہے۔ ایک مولانا فضل الرحمان کو بے روزگار ہوا ہے، وہ آج تک بے روزگاری کا رونا رو رہا ہے، تو اس کو بھی فنڈنگ جاری ہو چکی ہے، امریکہ کی طرف سے اس کو بھی فنڈنگ جاری ہو چکی ہے۔ وہ جو بائیڈن کی جو تعریفیں کر رہے ہیں کہ جو بائیڈن سے بڑا سیاستدان کوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے وہاں سے بھی اس کی فنڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ میں بلاول بھٹو صاحب سے کچھ نہیں کہتا، یہ تو اس کے منہ میں جو کچھ آتا ہے وہ شاید خاقان عباسی جو اپنی پینٹ ادھر
अमेरिका में भूल आया, उस जैसा शख्स भी इसकी बात सुनना गवारा नहीं करता। वो कहता है कि इसकी मैं बातें, इसकी तकरीर सुनना भी अपनी तौहीन समझता हूँ। तो जब एक बेइज्जत शख्स जो कि जिसकी बेइज्जती अमेरिका में हो चुकी है, वो इसकी तकरीर सुनने को अपनी तौहीन समझता है, तो पाकिस्तानी और मेरे कश्मीर के गयूर अवाम इसकी तकरीर को किसी उसमें नहीं लाएंगे। और 25 जुलाई को बल्ले को वोट देकर ये साबित कर देंगे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों रिजेक्टेड हैं। जो आज तक इमरान खान पर सिलेक्टेड का नारा लगा रहे हैं, वो खुद सिलेक्ट होने के लिए अमेरिका जा रहे हैं। एक लंदन में सिलेक्ट होने के लिए बैठा हुआ है और एक अमेरिका जा रहा है। तो ना मेरे गयूर कश्मीरियों बहुत ख्याल रखना। इस बार अपनी तकदीर को मत बिगाड़ना। अपनी तकदीर को इनके रहमो करम, इनकी जोशीली तकरीरों, इनके झूठ के पुलंदे खोल देते हैं, मत जाना इनके झूठों पर। इनके हालात देखो, सिंध के हालात देखो, आपको पता चल जाएगा। पंजाब में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज शरीफ की करप्शन की दास्तानें सुनो। करप्शन, ये सारे के सारे जो हैं ये जमानतों पर बैर हैं। ये जरदारी भी जमानत पर बैर है, सारे जमानतों पर। जरदारी की बहन भी जमानत पर बैर है। अगर ये जमानतें ना होती तो ये जेलों में होते, ये मुंह दिखाने के काबिल ना होते। लेकिन सलाम पेश करता हूँ अपनी अदालतों को कि वो उसके पास जो भी जाता है उसको जमानत दे देता है, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा चोर क्यों ना हो। लेकिन एक साइकिल चोर को जमानत नहीं देगा, एक मोटरसाइकिल चोर को जमानत नहीं देगा, जो पाकिस्तानी अवाम का खून चूस कर उसके पैसे को, हलाल पैसे को दूसरे मुल्क ले जाता है और उस पर करप्शन का इल्जाम होता है, उसको ये बहुत जल्दी जमानत दे देते हैं। इसलिए मैं अपनी अदालतों को इस बात पर भी सलाम पेश करता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप अपने पाकिस्तान का हक अदा कर रहे हैं। जो पाकिस्तान जिस चीज पर आपने हल्फ उठाया उसका आप हक अदा कर रहे हैं। जमानतों पे जमानतें दिए जाते हैं। आप चोरों को, बड़े बड़े नामी ग्रामी बड़े बड़े अमीर चोरों को जमानतें देते हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि जब कब्रों में जाओगे तो लग पता जाएगा कि किस लिए और किस तरह। लिहाजा मैं अपने कश्मीरी भाइयों से ये अपील करता हूं कि इन लोगों के, नून लीग और पीपल्स पार्टी के बहलावे में मत आए। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है इमरान खान की वजह से। सी पैक का फेज 2 शुरू हो चुका है इमरान खान की वजह से, और बहुत तेजी के साथ उस पर काम जारी है। आप पाकिस्तान के KPK में आ जाएं, आपको पता चल जाए। आप वो सी पैक के रोड देखें, आप हैरान हो जाएं। अगर यही चीजें कश्मीर में होना शुरू हो गई और कश्मीर की आवाम में ये सेहत कार्ड और ये चीजें आ गई, तो मुझे बताएं कश्मीर कितनी तरक्की कर लेगा। तो इस तरक्की को रोकने के लिए ये बिलावल भुट्टो और नून लीग हमलावर होंगे और हो रहे हैं, उनसे बचें। इमरान खान वाहिद लीडर है। इस लीडर की शान और इस लीडर की आन देखिए कि पूरी दुनिया इस वक्त इसके गुण गा रही है। और इसके साथ, इस पैगाम के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।